بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک ایسے آدمی کا ہے جس نے جھوٹی قسم کھائی اور اس پر قائم رہا۔ اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ الحاج ابراہیم کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا، کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے رجسٹر میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میں زر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں۔ الحاج ابراہیم نے کہا کہ نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور وہ بہت اچھا گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے لواحقین میں اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال کی تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے خاوند کے رجسٹر کو چیک کیا، کس سے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ اس میں تمام حسابات درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً یہ کہلا بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہٰذا واپس دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا، ہاں یاد آیا کہ میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی تھی۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ تھا کہ اس کے بارے میں یہ امر معروف تھا کہ وہ لوگوں کو رب کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا اور کسی سے زر ضمانت نہیں رکھواتا تھا اور نہ تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے قرض لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نامعقول بات ہے کہ حاجی ابراہیم جیسا سمجھدار شخص اتنا قرض دے اور بغیر کسی تحریر یا ضمانت کے دے دے۔ اب اس بیوہ نے علاقے کے بااثر لوگوں کے ذریعے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کر دے، مگر ادھر سے مکمل انکار تھا۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو بلوایا۔ دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا، میری ذاتی رائے میں اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا تھا، مگر رجسٹر میں لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر دستخط لینے کی ضرورت تھی۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس نے قرض واپس کر دیا تھا، اور اس بات کی گواہی بھی ملی ہے کہ ایک شخص نے خود قرض لینے والے سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اللہ حاجی ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، مجھے فقر و فاقے سے بچا لیا، مجھے رقم کی ضرورت تھی، عین وقت پر رقم دے کر اس نے میری ضرورت پوری کی۔ جج نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی ہے یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اسی لیے میرا فیصلہ ہے کہ مدعا علیہ قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں اور اس نے جو قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ مدعا علیہ نے قسم کھانی شروع کی۔ میں قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا ہوں۔ اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ مدعا علیہ بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا۔ مدعا علیہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی سی چیخیں نکلیں۔ وہ مر گیا؟ ہائے کیسے؟ وہ تو نہایت نوجوان تھا، مر گیا؟ اس قصے کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں الحاج ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ اس کی عبرتناک موت سے میں خاصا متاثر تھا، چنانچہ میں الحاج ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ پردے میں سے اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی، میرا خاوند نہایت متقی اور پرہیزگار تھا، وہ لوگوں کے کام آتا، ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا، اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی، امیر بھی اور سفید پوش بھی، وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غربا اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دے دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے والوں سے اس نے کم ہی دستخط کروائے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا، یہ مال و دولت اللہ کا مال ہے،
میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کیا ہے۔ فیصلے کے دن بطور مدعی میں بھی عدالت میں حاضر تھی۔ جب قاضی نے اس شخص کو بری قرار دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرات کی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی اور میرے دل سے بد دعا نکلی۔ اے اللہ، تو خفیہ اور پوشیدہ تمام باتیں جانتا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ، اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، اے قوی، اے جبار۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عدالت کے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا تھا مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، رات گئے الحاج ابراہیم کے گھر کا دروازہ بجا۔ دروازے پر ایک باوقار پردہ دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس قرضدار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے الحاج ابراہیم کی بیوہ سے کہا، میرے خاوند نے بھری عدالت میں جھوٹ بولا کہ اس نے الحاج ابراہیم کا قرض واپس کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے اور ان کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے جھوٹ اور فراڈ کی بہت زیادہ قیمت چکائی ہے اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلی گئی۔